قادر خان مندوخیل صاحب کی جانب آؤں گا۔ قادر خان مندوخیل صاحب، آپ کی اس گورنمنٹ میں عمران خان صاحب کے خلاف اتنے کیسز بنائے گئے ہیں، لگتا ہے خان صاحب کو پھنسا لیا آپ نے۔ یہ ہم نے کیا پھنسانا تھا؟ جو شخص سر سے لے کے پاؤں تک کرپشن میں ڈوبا ہو، جو شخص سر سے لے کے پاؤں تک بدتمیزی میں ڈوبا ہو، جو شخص سر سے لے کے پاؤں تک غداری میں ڈوبا ہو، جو شخص نے پاکستان کے کسی ادارے کو نہیں چھوڑا، اور اب تو خواتین کا بھی احترام نہیں کیا ہے۔ آپ کو یاد ہے تحریک انصاف کی خاتون نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے، میں نے اس کو کچھ نہیں کہا۔ میں ایک عام سا پیپلز پارٹی کا ورکر ہوں، اور یہ شخص پارٹی کا سربراہ ہے، کس طرح خواتین ججز کو وہ للکار ہے اور کس طرح اس کے ساتھ بدتمیزی اور بے حیائی سے پیش آتا ہے۔ تو یقیناً حکومت کو تو چھوڑیے، میں مطالبہ کرتا ہوں سپریم کورٹ کی چیف جسٹس سے، اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس سے، کہ آپ اس شخص کے خلاف سو موٹو ایکشن لے، جس طرح آپ نے نیال ہاشمی کو آپ نے نائل کیے، جس طرح آپ نے طلال چودھری اور دانیال عزیز کو کیے، تو یہ شخص بھی اس چیز کا مستحق ہے جو ایک شخص کہتا تھا میں خطرناک ہوں۔ یقیناً یہ خطرناک ہو گیا۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا روڈ کے کنارے پہ ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور پتھر لے کے، اور ہر گاڑی کو نشانہ بنانے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، تو کوئی پیسے دیتا ہے، کوئی بھاگتا ہے، کوئی راستہ بدل دیتا ہے۔ تو یقیناً ایسے معاملے میں جس شخص کا کوئی دماغ نہیں ہو، جس شخص کو کوئی خیال نہیں ہو، جس شخص کو خواتین کا، جس شخص کو سپریم کورٹ ہائی کورٹ کا، جس شخص کو ججز کا، جس شخص کو پولیس افسران کا خیال نہ ہو، یہی پولیس افسران تھے، آپ کو یاد نہیں ہے، جس نے ہمارے خلاف مجھ سمیت 5 چیمپئن اور 3 منسٹر کو جو ہے کہ FIA کا ہمارے پیچھے دوڑ پڑا تھا۔ ہمارا قصور کیا تھا کہ اس شخص نے جو سپریم کورٹ کے بارے میں کچھ کہا تھا، اس نے ہمیں ویڈیو بھیجی۔ ہمارا گناہ صرف اتنا ویڈیو، اور میرے کراچی میں جس گھر سے میں آپ سے مخاطب ہوں، یہاں FIA کی موبائلیں لے کے چھاپے مار رہے تھے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں، اور پھر گوگا گوگی کا جو کرپشن کا سکینڈل ہے وہ تو ابھی باقی ہے، لیکن قادر خان مندوخیل صاحب، ان سب چیزوں کے باوجود، جو چیزیں آپ نے گنوائی ہیں، ان سب کے باوجود عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ ابھی آپ نے دیکھ ہی لیا کہ کراچی میں پھر آپ کو شکست ہو گئی، ساتھ ایک طرف، اور عمران خان صاحب کا کینڈیڈیٹ آج یعنی کہ پھر اب جیت کر سامنے آ گیا ہے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ سیاسی طور پر تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے؟ کون تھا یہ سیٹ؟ کس کی تھی یہ سیٹ؟ عامر لیاقت صاحب کو سیٹ کی جو انتقال پہ خالی ہوئی ہے وہ سیٹ تھی، اس نے اپنی سیٹ جیتی ہے۔ پنجاب میں 20 سیٹیں ان کی اپنی تھی، جس میں سے 5 جو ہے نا وہ ہار گئے، اور جس سیٹ پہ میں بیٹھا ہوں یہاں پیپلز پارٹی نے 33 سال بعد یہ سیٹ جیتی تھی، فیصل واڈا صاحب کی سیٹ تھی، اور ان کا کینڈیڈیٹ امجد آفریدی 6 نمبر پہ آ گیا۔ اور پھر اندرونی سندھ میں 2600 ہمارے جو امیدوار تھے بلا مقابلہ آیا۔ PTI کا کسی اور پارٹی کا کوئی امیدوار ہی نہیں تھا، تو آپ کس بات پہ بات کریں؟ اور پھر پنجاب میں جو 12 ضمنی انتخابات ہوئے، جس میں 11 اپوزیشن نے، مسلم لیگ نے، دوسری جماعتوں نے جیتی ہے۔ آج اگر وہ ایک نیریٹو لے کے گالی گلوچ امریکہ کے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے پاؤں کب پڑتے ہیں، جوڈیشری کے پاؤں پڑتے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کو کبھی وہ جانور، کبھی پتہ نہیں کیا کہتا ہے، وہ بھی آپ نے اس کا رویہ دیکھے۔ ایک خاتون جج کے بارے میں تو وہ بڑے بدتمیزی سے پیش آتے ہیں، زیبا میں تمہیں دیکھ لوں گا، اور پھر نیوٹرل سے ریکویسٹ کرے کہ خدا کا واسطہ آپ ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے، ہمارا ساتھ دے دے، مجھے حکومت میں واپس لا کے بٹھا دے۔ یاد ہے نواز شریف صاحب کے بارے میں بڑے یہ لوگ کہتے تھے مجھے کیوں نکالا گیا، اب تو اس کا نیریٹیو آ گیا، مجھے کیوں اٹھایا گیا؟ وہ بھائی آپ کو اس وجہ سے اٹھایا گیا کہ آپ کے پاس 2018 میں بھی جو داندلی سے آئے تھے تب بھی آپ کے پاس اکثریت نہیں تھی۔ ٹھیک ہے جی، قادر صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ تھی اپوزیشن کے 162 سیٹیں تھی، آپ کو 17 سیٹیں کس نے لے کے دی ہے؟ تو سوال ہے اس وقت بھی ان کے پاس نہیں تھا۔ آج پاکستان کی 68% ووٹ لینے والی پارٹیاں اس وقت حکمران ہے، جس کو یہ پتہ نہیں امریکہ پتہ نہیں کیا کہتا ہے، پختونخوا کی حکومت امریکہ کی سازش نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی قادر صاحب، میں گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھا لیتا ہوں، آپ کے پاس دوبارہ واپس آؤں گا، لیکن